آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو لیاقت علی خان کی وائف بیگم رانا لیاقت کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ بیگم رانا لیاقت کون تھی اور ان کی لیاقت علی خان سے کہاں ملاقات ہوئی؟ ملاقات کے بعد محبت اور محبت کے بعد شادی کیسے ہوئی؟ جب یہ جوڑا ہنی مون منانے لندن گیا اور وہاں قائد اعظم سے ملا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم جو سیاست چھوڑ کر لندن بیٹھ کے تھے، انہیں واپس پاکستان لانے میں بیگم رانا کا کیا کردار تھا؟ بیگم رانا کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد بیگم رانا نے کس مشکل سے وقت گزارا، آخری وقت کس قسمہ پرسی میں گزرا، وفات سے کچھ دن پہلے ان کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، آخری دن کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے جب ان کی موت واقع ہوئی، جنازہ اور تدفین کا ذکر بھی کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جب نوابزادہ پروفیسر کے سین میں گرفتار ہوئی، یہ 1930 کے آس پاس کا ذکر ہے، جب لکھنؤ کے آئی ٹی کالج میں ایک نوجوان اور بلا کی ذہین پروفیسر آئرین پنت اکنامکس پڑھایا کرتی تھی۔ دوسری طرف تھے نوابزادہ لیاقت علی خان، خاندانی رئیس، آکسفورڈ کے پڑھے لکھے بیرسٹر اور یو پی اسمبلی کے رکن۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ لیاقت علی خان صاحب کسی سیاسی مہم کے لیے چندہ جمع کرنے کالج گئے تھے، وہاں ان کا سامنا ہوا آئرین سے۔ اب لیاقت صاحب تو گئے تھے فنڈز لینے، لیکن وہاں تو کچھ اور ہی ہو گیا۔ آئرین پنت نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ ان کی گفتگو میں وہ کاٹ اور دلیل تھی کہ نواب صاحب وہیں ڈیر ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی ملاقات میں نواب صاحب نے جب اپنی سیاسی مہم کی بات کی تو آئرین نے انہیں سیاست پر ایسا لیکچر دیا کہ نواب صاحب حیران ہو گئے۔ انہیں لگا کہ یہ وہ لڑکی ہے جو صرف گھر نہیں بلکہ ان کی زندگی اور سیاست کو بھی سنبھال سکتی ہے۔ لیاقت علی خان نے جب شادی کا پیغام بھیجا تو یہ اس وقت کا ایک بڑا شاک تھا۔ ایک طرف نوابوں کا کٹر مسلم گھرانہ اور دوسری طرف کماؤ اور پڑھی لکھی کرسچن لڑکی، لیکن نواب صاحب بھی دن کے پکے تھے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ شادی ہوگی تو آئرین سے ہی ہوگی۔ آئرین نے بخوشی اسلام قبول کیا، ان کا نام رانا رکھا گیا اور 1933 میں یہ جوڑا شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔ اسلام قبول کرنے کی کہانی۔ جب لیاقت علی خان نے آئرین پنت کو شادی کی پیشکش کی تو اس وقت کے معاشرے میں ایک مسلم نواب اور ایک کرسچن خاتون کی شادی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ آئرین نے کسی دباؤ میں نہیں بلکہ اپنی مرضی اور مطالعے کے بعد اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے انہوں نے اسلام کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ ان کے اسلام لانے کے بعد ان کا نام رانا رکھا گیا، جس کا مطلب خوبصورت اور دلکش ہے۔ 1933 میں دہلی کے گرینڈ ہوٹل میں ان کا نکاح ہوا۔ نئے جوڑے کی قائد سے ملاقات۔ شادی کے بعد نوابزادہ لیاقت علی خان اور بیگم رانا اپنی نئی زندگی کا لطف اٹھا رہے تھے کہ 1933 میں یہ جوڑا ہنی مون منانے لندن گیا۔ اب یہاں سے کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے۔ لندن میں ان دنوں قائد اعظم سیاست سے تھوڑا دل برداشتہ ہو کر قیام پذیر تھے۔ لیاقت علی خان اور بیگم رانا نے فیصلہ کیا کہ وہ قائد کو ڈنر پر بلائیں گے۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کریں، ایک طرف برصغیر کا سب سے بڑا لیڈر اور دوسری طرف ایک نوجوان جوڑا۔ کہا جاتا ہے کہ اس ڈنر کے دوران لیاقت علی خان نے قائد سے درخواست کی کہ آپ واپس انڈیا چلیں اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں۔ قائد اعظم جو اپنی بات کے پکے تھے مسکرائے اور کہا، وہاں تو سب آپس میں لڑ رہے ہیں، میرا کیا کام۔ یہاں بیگم رانا نے کمال کر دیا۔ انہوں نے قائد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے پروقار طریقے سے کہا، سر آپ واپس نہیں آئیں گے تو برصغیر کے مسلمانوں کا مستقبل اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ ہم جیسے نوجوانوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم اس جوان خاتون کی ذہانت اور وطن پرستی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے لیاقت علی خان سے کہا، لیاقت تمہاری بیوی تمہارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اس کی باتوں میں وزن ہے۔ بس پھر کیا تھا، قائد اعظم نے واپسی کا ارادہ کر لیا اور لیاقت علی خان ان کے دستے راست بن گئے۔ بیگم رانا صرف ایک بیوی بن کر نہیں بلکہ وہ قائد کی بھی اتنی ہی لاڈلی تھی کہ قائد انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح مانتے تھے۔ وہ قائد کے لیے چائے بنا کر لاتی، ان کے سیاسی مشوروں میں بیٹھتی اور یہاں تک کہ ان کی ٹائپسٹ کا کام بھی کرتی تاکہ تحریک پاکستان کی فائلیں محفوظ رہیں۔ جب راولپنڈی لہو لہو ہوا، 16 اکتوبر 1951 کی وہ دوپہر، راولپنڈی کا کمپنی باغ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ لیاقت علی خان سٹیج پر آئے۔ انہوں نے ابھی صرف برادران ملت ہی کہا تھا کہ فضا 2 گولیوں کے دھماکے سے گونج اٹھی۔ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم اپنے ہی لوگوں کے سامنے گرا اور ان کے آخری الفاظ تھے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت کر۔ اب ذرا اس عورت کا سوچیں جو اپنے شوہر سے والہانہ محبت کرتی تھی۔ بیگم رانا اس وقت وہاں موجود نہیں تھی، لیکن جب ان تک یہ خبر پہنچی تو ان کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ ہمت ہار جائیں گی، شاید وہ واپس اپنے میکے چلی جائیں گی یا گوشہ نشین ہو جائیں گی۔ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد، لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد لوگ سمجھ رہے تھے
کہ بیگم رانا اب خاموشی سے گھر بیٹھ جائے گی، لیکن کہانی تو ابھی باقی تھی۔ اب شروع ہوتا ہے ان کی زندگی کا وہ دور جہاں انہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کا جھنڈا بلند کیا۔ 1954 کا سال تھا جب بیگم رانا کو ہالینڈ میں پاکستان کی سفیر مقرر کیا گیا۔ ذرا سوچیے، اس دور میں جب دنیا بھر میں سفارتکاری صرف مردوں کا کھیل سمجھی جاتی تھی، ایک پاکستانی خاتون ساڑی پہن کر یورپ کے بڑے بڑے ایوانوں میں پاکستان کا مقدمہ لڑ رہی۔ وہ ہالینڈ کی ملکہ کی اتنی قریبی دوست تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کا ہالینڈ میں ایک نہیں 2 سفیر ہیں۔ اس کے بعد وہ اٹلی اور تیونس میں بھی سفیر رہیں۔ وہ جہاں جاتی لوگ ان کی ذہانت، ان کی ڈریسنگ سینس اور ان کی دھاک کے گرویدہ ہو جاتے۔ کہانی میں ایک اور زبردست موڑ 1973 میں آیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا اور بیگم رانا کو سندھ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ تھا۔ جس گورنر ہاؤس میں وہ کبھی خاتون اول بن کر رہی تھی، اب وہاں صوبے کی سربراہ بن کر داخل ہوئی۔ وہ ایک ایسی گورنر تھی جو صرف فائلیں نہیں دیکھتی تھی، بلکہ خود عوامی مقامات پر جاتی، عورتوں کے مسائل سنتی اور افسران کی کلاس بھی لیتی اگر کام صحیح نہ ہوتا۔ ان کا رعب ایسا تھا کہ بڑے بڑے کرپٹ افسران ان کے سامنے آنے سے تھر تھر کانپتے تھے۔ آخری ایام لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد بیگم رانا تقریباً 39 سال زندہ رہی۔ یہ 39 سال انہوں نے کسی عام بیوہ کی طرح رو کر نہیں گزارے، بلکہ وہ ایک زندہ تاریخ بن کر جی، جن سے مشورہ کرنے بڑے بڑے سیاستدان ان کے پاس آتے۔ بیگم رانا کا ایک بڑا اصول تھا، وقار پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرنا۔ چاہے گھر میں کتنی تنگی کیوں نہ ہو یا صحت کتنی خراب کیوں نہ ہو، انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ کہتی تھی، میں صرف ایک عورت نہیں، میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی عزت ہوں۔ ان کے گھر میں جو بھی ملنے آتا، وہ اس وقت تک ڈرائنگ روم میں قدم نہیں رکھتی تھی جب تک وہ پوری طرح تیار نہ ہو، بال سجے ہوئے نہ ہوں اور لباس استری شدہ نہ ہو۔ آخری دن 13 جون 1990 کی وہ صبح، کراچی کے کلفٹن کے علاقے میں واقع ان کا سادہ سا گھر خاموش تھا۔ بیگم رانا جو 85 برس کی ہو چکی تھی، گزشتہ کچھ دنوں سے علیل تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کبھی تحریک پاکستان کے دوران ہوا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بہت خاموش ہو گئی تھی۔ شاید ان کے ذہن کے پردے پر وہ تمام مناظر چل رہے تھے، لکھنؤ کا وہ کالج، لیاقت علی خان کے ساتھ لندن کا وہ تاریخی ڈنر، قائد اعظم کی وہ مسکراہٹ اور پھر راولپنڈی کی وہ کالی دوپہر جب ان کا سب کچھ چھن گیا تھا۔ جب انہیں اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹرز نے محسوس کیا کہ ان کی نبض اب ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ اس وقت بھی ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ انہوں نے 39 سال اپنے شوہر کے بغیر گزارے تھے اور شاید اب وہ موت کے لیے تیار تھی۔ جیسے ہی ان کی وفات ہوئی، پورے پاکستان میں جیسے وقت تھم گیا۔ جنازہ اٹھا تو پورا کراچی امڑ آیا۔ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ جس خاتون نے اپنی پوری زندگی اس ملک کی تعمیر میں صرف کی، اسے عام قبرستان میں نہیں بلکہ مزار قائد کے احاطے میں دفن کیا جائے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ۔